میں آج کی محفل میں بڑا پابندی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، بالکل کسی چیز کو ٹچ کیے بغیر، لیکن یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے سٹیجوں کو اور سٹیجوں پہ آنے والے، چاہے وہ نعت خواں ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ نقیب ہو، ان کی ایک بار تلاشی ضرور لیا کرو۔ تلاشی، ہاں ایک گروہ رہ گیا، اس کا بھی نام لے لیتا ہوں، کہیں نعت خواں اور نقیب اور خطیب ناراض نہ ہو جائیں۔ جہاں نعت خوانوں کی تلاشی لینی ہے، نقیبوں کی تلاشی، خطیبوں کی، وہاں پیروں کی تلاشی بھی لیا کریں جی۔ اور خطیبوں کو چاہیے کہ وہ اگر اپنے لحاظ سے صاف ہیں تو سٹیج بھی اس پہ جائیں جو عقیدے کے لحاظ سے پکا نظر آئے۔ مر جانا ہے، دنیا چھوڑ جانا ہے، یہ ساری کمائی جو دنیا میں کمائی ہوگی یہ ساری یہاں رہ جائے گی۔ اگر قبر میں کسی نے کام آنا ہے تو وہ عقیدہ اور نظریہ ہے جس نے قبر کی پلسرات کو پار لگانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ما یعولو الیہ کے اعتبار سے جملہ بول رہا ہوں جی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام 3 سوالات ہیں، اور 3 سوالوں کے بعد ان کا نظریہ کیا ہے؟ لا یعلمہن الا نبی، بتائے گا وہی، جواب وہی دے گا جس کو رب کائنات نے نبوت کا تاج عطا کیا ہوگا۔ پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی کیا ہے؟ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ جواب دیا، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی یہ ہے، مشرق کی طرف سے آگ نکلے گی اور وہ آگ لوگوں کو کھینچ کھینچ کے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ یہ پہلی نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں۔ اور دوسری نشانی جو تو پوچھ رہا ہے، جو سوال کر رہا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ میرے آقا و مولا امام الانبیاء نے فرمایا جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کا جگر ہوگا۔ اب تیسرا سوال تھا کہ بچہ ماں کے مشابہ کب ہوتا ہے، باپ کی صورت میں کب آتا ہے؟ میرے آقا و مولا امام الانبیاء نے فرمایا بچہ باپ کے مشابہ اس وقت ہوگا جب باپ کا پانی ماں کے پانی پر غالب آ جائے۔ بچہ باپ کے مشابہ ہوگا، اور ماں کے مشابہ اس وقت ہوگا جب ماں کا پانی باپ کے پانی پر غالب ہو جائے۔ اس وقت بچہ ماں کے مشابہ ہوگا جب میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام کے 3 سوالوں کا جواب دیا تو حضرت عبداللہ ابن سلام بھی اپنے مذہب پہ رہنے پر، اپنے مذہب پہ رہ نہ سکے بلکہ چھوڑنے پر مجبور ہو کے کیا کہنے لگے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کے بارگاہ رسالت مآب میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ پہلے وہ یہودیت کے امام تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی صف میں شامل ہو گئے۔ حضرات گرامی، وقت گزرتا گیا، پیچھے والے پیچھے دیکھ رہے تھے، آنے والا دربار مصطفیٰ میں اپنے آپ کو بٹھا کر عظمتوں کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن سلام وقت گزرنے کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے پیچھے والے مجھے نہ پا کر میری تلاش میں آئیں گے اور پھر آپ کی بارگاہ میں آ کر پوچھیں گے آپ نے بتانا نہیں، میرے اسلام کے حوالے سے آپ نے اعلان کرنا نہیں، بلکہ میرے بارے میں خود ان سے پوچھنا ہے کہ میرا مقام، میرا مرتبہ، میرا تعارف یہودی لوگوں میں کیسا ہے۔ حضرات گرامی، تلاش کرتے کرتے پیچھے عبداللہ ابن سلام کے حواری، ان کی رعایا کے لوگ، ان کے پیچھے چلنے والے جب بارگاہ رسالت مآب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूछते हैं, पहुंचते हैं, तो मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया बताओ अब्दुल्ला इब्ने सलाम के बारे में तुम क्या कहते हो? तुम्हारे जहन में, तुम्हारे शऊर में, तुम्हारे ख्याल में अब्दुल्ला इब्ने सलाम का मकाम क्या है? तो हज़रत गिरामी जुमले सुनना, कहने लगे खैरुना वब्नु खैरिना, वो अच्छा है, अच्छे बाप का बेटा है, सय्यदुना वब्नु सय्यदिना, हम उसको सरदार मानते हैं, उसके अब्बा को भी सरदार मानते हैं। यानी यहूदी लोग तराने पढ़ने लगे, कसीदे गाने लगे, उनकी अजमतों के नारे लगाने लगे, तवज्जो से सुनना, कहने लगे वो अच्छा है, उसका बाप भी अच्छा है, हम उसे सरदार मानते हैं, उसके अब्बा को भी सरदार मानते हैं। मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अंदाज, ये मुकालमा, ये गुफ्तगू सुनने के बाद फरमाया बताओ अगर वो तो तुम्हारा इमाम है जिसको तुम अपना सरदार कहते हो और जिसके खैर होने के नारे लगा रहे हो, बताओ अगर उसने मुझ मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया हो, मुझे मान लिया हो, मेरे नारे लगाने वाला बन गया हो, तो फिर अब उन्होंने बुझे हुए दिल से उनके लिए ये बिजली की चमक और गर्ज से ज्यादा ये जुमला उनके दिलो दिमाग पे लगा। उन्होंने अपनी बदबातनी के लिहाज से, गंदे दिमाग और नजरिए के लिहाज से यूं जवाब दिया, कहा अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो। जब उन्होंने ये जुमले कहे, पर्दे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम सुन रहे थे। जब उनके जुमले सुने, बेअदबी के, गुस्ताखी के, अजमत मुस्तफा के हवाले से मुखालफत पे जब जुमले सुने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम बाहर निकले, उस जगह पे आए, उस इज्तिमा में आए जहां यहूदी लोग बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर थे। जब बाहर आए तो उन्होंने क्या कहा? पहले तने तन्हा मैंने इमामुल अंबिया की अज़मतों शान पे नारे लगाए हैं, अब तुम्हारे सामने मैं हुजूर की अज़मतों के कसीदे पढ़ने लगा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने पर्दे में सुना, बाहर आए और वो लोग जो उनको अपना कह रहे थे, सरदार मान रहे थे, सैयद कह रहे थे और भलाई और खैर पर होने का ऐलान कर रहे थे, जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम उन्होंने उनकी अज़मत मुस्तफ़ा के लिहाज से मुखालफत वाली